بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودواں پارہ سورۃ الحجر، آیت نمبر 86 سے لے کر آیت نمبر 99 تک۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات عطا فرمائیں، والقرآن العظیم، اور قرآن کریم آپ کو عطا فرمایا۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، آپ اپنی نگاہوں کو ان چیزوں کی طرف مت اٹھائیں جو چیزیں ہم نے عیش و عشرت کے لیے، مزے اڑانے کے لیے کافروں کو دے رکھی ہیں۔ ولا تحزن علیہم، آپ ان کافروں پر غمگین بھی مت ہوں۔ واخفض جناحک للمؤمنین، بس آپ اپنے بازوؤں کو ایمان والوں کے لیے جھکا کے رکھیں۔ وقل انی انا النذیر المبین، آپ کہہ دیجئے میں کھلے الفاظ میں ڈرانے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، یہ اللہ کے احکامات ایسے ہی نازل ہوئے جیسے کہ ہم نے نازل کیے تقسیم کرنے والوں پر، اور تقسیم کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فوربک لنسألنہم اجمعین، تیرے رب کی قسم ہم ضرور بالضرور سب سے سوال کریں گے جو کچھ وہ دنیا میں کرتے ہیں۔ کھول کر آپ بیان کیجئے جیسے کہ آپ کو حکم ہے، اور آپ اعراض فرمائیے مشرکین سے۔ ہم آپ کی طرف سے مذاق کرنے والوں کے لیے بے شک کافی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو الہ بناتے ہیں، عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان باتوں کی وجہ سے، بما یقولون، جو یہ کافر کرتے ہیں۔ سو آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، تعریف کیجئے، تسبیح کیجئے حمد کے ساتھ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ سورۃ الحجر الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ آج کی اس پہلی آیت میں اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو بہت عظیم چیز عطا فرمائی ہے، وہ ہے 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات۔ اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور سب سے زیادہ تلاوت اسی سورت کی ہوتی ہے۔ فرض کی ہر رکعت میں، اسی طرح واجب، سنت، نفل، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں ہم نے اتنی بڑی دولت آپ کو عطا فرمائی ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ سارے قرآن کریم کا خلاصہ اور لب لباب ہے۔ جتنی باتیں، جتنی احکامات، جتنی چیزیں سارے قرآن میں ہیں، وہ شروع میں اللہ جل جلالہ نے سورۃ الفاتحہ کی شکل میں ہمارے سامنے واضح کر دی۔ ساتھ فرمایا والقرآن العظیم، سورۃ فاتحہ بھی دی ہے، اور ساتھ آگے پورا قرآن بھی آپ کو عطا فرمایا ہے۔ عزیزو، یہ کتنی بڑی دولت ہے جسے اللہ رب العالمین اپنے نبی کو بتا رہے ہوں کہ ہم نے اتنی بڑی دولت آپ کو عطا کی ہے۔ دنیا کی دولت کا ہمیں اندازہ بھی ہے، اور اس سے ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے، مگر یہ دولت، یہ خزانہ جو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتار کر کے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، یہ کائنات کے سب خزانوں سے بڑھ کر خزانہ ہے۔ عجیب انداز ہے، اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں اے ہمارے نبی، ہم آپ کو منع کرتے ہیں، کسی طرح اجازت نہیں دیتے
اتنی بڑی دولت ملنے کے بعد آپ کافروں کی زندگی کو دیکھیں. لا تمدن عینیک، عین آنکھ کو بولتے ہیں. ہم آپ کو اس بات کی اجازت قطعاً نہیں دیتے کہ آپ اپنی نگاہیں اٹھائیں اور کافروں کی زندگی کو دیکھیں. کتنی مزے کی زندگی ہے، کتنی شاندار زندگی ہے. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تو وہ کر رہے ہیں اور سب کچھ کیا بھی انہی نے ہے. ہم تو پہلے دن سے غریب ہیں، آخر تک غریب رہیں گے. وہ اچھا رہتے ہیں، اچھا کماتے ہیں، اچھا جیتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کتنی احساس کمتری ہے مسلمانوں کے اندر. اصل میں یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر کے امت کو سمجھانا ہے کہ آخری نبی کی امت کتنا غلط فیصلہ کرتے ہو. جو دولت ہم نے آپ کو عطا کر رکھی ہے وہ تو کافروں کے پاس جو نعمتیں وہ بھی ہم نے دی ہیں، عارضی نعمتیں ہیں. دنیا کی حکومت، دنیا کے اچھے گھر، دنیا کی اچھی چیزیں، یہ تو ہم نے انہیں دی ہیں اور تھوڑے وقت کے لیے دی ہیں. جیسے آنکھ بند سب یہیں رہ جائے گا. اور یہ ایسی نعمت ہے، دنیا میں ساتھ، قبر میں ساتھ، حشر میں ساتھ، جنت میں ساتھ. بھلا اب انسان انصاف سے فیصلہ کرے کون سی نعمت اچھی ہے. جس نعمت نے آنکھ بند ہوتے ہی ساتھ چھوڑ دینا ہے، بھلا وہ کوئی نعمت ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں جب اتنی بڑی دولت ہم نے آپ کو عطا کی ہے تو اب ہم پابندی لگا رہے ہیں کافروں کی زندگی پر کبھی رشک نہیں کرنا. عزیزو، یہ بیماری تو آپ بہت عام ہے. ہر چھوٹا ہر بڑا یہ جو دولت، یہ جو کتاب، یہ جو احکامات اللہ نے دیے ہیں، اس کو تو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ہماری اپنی کوئی لائف نہیں ہے، اپنی کوئی زندگی نہیں، اپنا کوئی رخ نہیں ہے. جیسے وہاں سے ان کو دیکھا وہ چل رہے ہیں، ہم بھی چل جاتے ہیں. گھروں کی سیٹنگ ان کے انداز کے مطابق، شادیاں ان کے انداز کے مطابق، غم خوشی ان کے انداز کے مطابق. اپنا ہمارا کوئی رخ نہیں ہے. جس کے پاس قرآن ہو، جس کے پاس کتاب ہو، آسمانی احکامات ہوں، وہ بھلا دنیا کو دیکھ کر چلتا ہے. اور اس احساس کا اور احساس کمتری کا نقصان یہ ہوا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں سب اکثر لوگ ایسے ہیں جن کو انگلش بولنا آتی ہے، انگلش پڑھنا آتی ہے اور اچھے انداز میں وہ یہ سارے کام کرتے ہیں، مگر قرآن اچھی طرح پڑھنا نہیں آتا. سورۃ الفاتحہ یا تو پڑھنی نہیں آتی، اگر پڑھنی آئے گی تو الامان والحفیظ. واللہ عالم اس سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ہماری نماز بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ ہے احساس کمتری کا نقصان کہ ہم کافروں کی زندگی سے اتنے متاثر ہوئے کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کو سیکھنا اور قرآن کو سیکھنا بھی چھوڑ دیا. ان کی زبان بول رہے ہیں، ان کی زبان پڑھ رہے ہیں، جبکہ اللہ منع فرما رہے ہیں. ضرورت کے درجے میں یہ چیزیں سیکھنے مانا نہیں ہے، سیکھیں، مگر قرآن کریم کو نظر انداز کیوں کیا؟ ہم تمہیں منع کرتے ہیں کہ تم ان کی زندگی برش کرو یا ان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھو. تمہیں تو قرآن کی طرف نگاہ آنی چاہیے، قرآن کو دیکھنا چاہیے. اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں آخر میں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. پھر فرمایا آپ کافروں کے سامنے مت جھکیے، آپ ایمان والوں کے سامنے جھکیے. اپنے بازوؤں کو، اپنے اخلاق کو بہترین بنائیے ایمان والوں کے لیے. عزیزو، ہمارے اس پورے معاشرے کے اندر امت مسلمہ رہتی ہے، اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور اللہ جل جلالہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں ایمان والوں کے ساتھ رویہ نرمی کا ہونا چاہیے، سختی کا نہیں. اور الفاظ استعمال کیے جھک جائیے. امام الانبیاء کو اللہ جل جلالہ پابند بنا رہے ہیں. آپ اپنی امت کے لوگوں کے سامنے جھک کر عاجزی سے، انکساری سے زندگی گزاریں. یہی اعلی اخلاق ہیں. ڈٹے رہنا، اڑ جانا، اکڑ جانا، یہ بد اخلاقی میں انسان چلا جاتا ہے. فرمائیے آپ کہہ دیجئے میں کھلے الفاظ میں تمہیں ڈرانے والا ہوں اور یہی میرا پیغام ہے. اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا. اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں کو ہم نے، یہود و نصارہ کو، تورات انجیل کی صورت میں آسمانی کتابیں عطا فرمائی تھیں، مگر انہوں نے آسمانی کتابوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون. اللہ فرما رہے ہیں کچھ حصے کو لے کر عمل شروع کر دیا، کچھ حصے کو چھوڑ دیا. یہود و نصارہ کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی ان کتابوں میں جو بات اپنی مرضی کی تھی لے لیتے تھے، جو بات اپنی مرضی کی نہ ہوتی اسے چھوڑ دیتے تھے. آج کا مسلمان بھی یہی کر رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کوئی بات نہیں، یہود و نصارہ ہوں یا اے نبی آپ کی امت ہو، فوربک، تیرے رب کی قسم، لنسألنہم اجمعین،
اگلوں سے، پچھلوں سے، آپ کی امت سے، ساری امت سے قیامت والے دن ہم سوال کرنے والے ہیں کہ کیا 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 آپ نے اور کیسے کیا، عما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور قیامت والے دن سب سے سوال ہونے والا ہے۔ فاصدع، آپ کھول کر بیان کیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض فرمائیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا، آپ کھول کر امت تک پیغام اللہ کا پہنچائیے۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنے آرام کو، اپنے سکون کو، گھر کی زندگی کو مختصر کر دیا۔ بس امت کے اندر پھرنا، امت کے اندر ایمان پھیلانا، صحابہ کا ذہن بنانا۔ عزیزو، اگر اس پہلے زمانے میں، شروع کے زمانے میں اگر ایمانی اتنی محنت نہ ہوتی تو ہم تک اتنے دور علاقے میں ایمان کا پہنچنا بہت مشکل تھا۔ لوگوں نے جانیں لگائی ہیں، لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ صحابہ کی قربانی کے نتیجے میں اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ پوری دنیا تک کوئی ایسا ملک نہیں، کوئی ایسا دیہات، کوئی ایسی بستی نہیں جو یہ کہے کہ وہاں کلمہ ایمان نہیں گیا۔ اتنی زبردست محنت ہوئی ہے۔ آج کل کے دور میں تو وسائل ہیں، ذرائع ہیں، چیز دنیا کے اس کونے میں پہنچ جاتی ہے، سمجھ آتی ہے۔ جس زمانے میں اسباب نہ ہوں، ابلاغ کے ذرائع نہ ہوں، اس زمانے میں ہر کونے تک اسلام پہنچانا، سوچئے، ہم غور کریں اس کے پیچھے کتنی زبردست محنت کی ہوگی۔ اس لیے عزیزو، ایمان کی محنت بہت ضروری ہے۔ اللہ جل جلالہ آخر میں فرما رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا سینہ بسا اوقات تنگ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کہ کافر جو باتیں اسلام کے خلاف، آپ کے خلاف کرتے ہیں، آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، اے نبی، آپ کو بھی اور آپ کی امت کو ہم بتاتے ہیں، جب دل تنگ ہو، سینہ تنگ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی تعریف شروع کر دیں، الحمدللہ پڑھ دیں، آپ کا سینہ چوڑا ہو جائے گا، سینہ کھل جائے گا، پریشانی چھٹ جائے گی۔ ایک عمل یہ بتلایا، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، دوسرا عمل بتایا، نماز میں آ جاؤ، تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس لیے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ وظیفہ بتا رہے ہیں۔ آج کا کوئی عملیات کا ماہر کسی کو وظیفہ بتا دے، کتنا خوش ہوتا ہے انسان۔ اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کے رب ہیں، امام الانبیاء کو وظیفہ سمجھا رہے ہیں کہ جب دنیا کی باتوں سے، دنیا کی چیزوں سے آپ کا دل تنگ ہی محسوس کرے، بس آپ اپنے رب کا ذکر شروع کر دیں، نماز میں آ جائیں، ساری مصیبتیں، سارے غم چھٹ جائیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ فرمایا یہ کام، کیونکہ انسان دنیا کے اندر ہے، کبھی بیوی سے غم، کبھی اولاد سے غم، کبھی اس پڑوس سے جھگڑا، کبھی دوست سے انبن، یہ تو غم، فکریں، یہ تو انسانی زندگی کے ایک لازم حصہ ہیں۔ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب یہ چیزیں ساتھ موت تک چلتی ہیں، پھر اللہ کی عبادت بھی تمہیں موت تک کے لیے کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ